السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی کہ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ایک بار پھر منسوخ ہو گیا ہے. کیا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے یا اس کے پیچھے کوئی خوف ہے یا واقعی مصیبت زدہ اس وقت ماحول بنا ہوا ہے؟ بارشیں ہیں، سیلاب ہے اور دیگر آفات جس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کیا گیا ہے. اس کے پیچھے ہونے والی وہ تمام چیزیں اور محرکات، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت وہ سیاسی رہنما جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت شہر کراچی سمیت سندھ بھر جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ آگے کی جانب جا رہا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس وقت سیلابی صورتحال اس وقت سندھ اور بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، سیاسی گہما گہمی ہے، وہ اس قدر عروج پر پہنچ چکی ہے اور کچھ معاملات وہاں پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر بعض سیاسی جماعتیں اس وقت اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہی ہیں. کچھ سیاسی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ انہیں ناک آؤٹ کیا جانے والا ہے، اور کچھ سیاسی جماعتیں سمجھ رہی ہیں کہ اگر ایک مخصوص سیاسی جماعت کو ناک آؤٹ نہ کیا گیا تو ان کی سیاست کو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. اس وقت اگر ہم شہر کراچی کی سیاست کی بات کریں تو جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایس پی، جماعت اسلامی یا پھر اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنا ایک وزن رکھتی ہیں، وہ یہاں پر اس وقت پریشان تھی جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ کیا ان کا میئر بن سکتا ہے یا ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ خوف تو ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات کو آگے بڑھایا گیا ہے یا ملتوی کیا گیا ہے. اور اگر کر بھی دیا گیا ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی جس کی حکومت ہے وہ اس وقت شہر کراچی کے لوگوں کو یا سندھ کے لوگوں کو آفات سے نکال سکے گی؟ اور سندھ کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ کراچی کے اندر جو اس وقت صورتحال سڑکوں کی ہے، جہاں سے گزرنا محال ہوا ہے، کیا وہ ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے ان کو بہتر کر سکے گی، وزیر بلدیات کے ذریعے کر سکے گی؟ کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ راشد علی صاحب جو کہ پاک سرزمین پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جناب بہت شکریہ. آپ سے تو بہت سارے سوالات ہیں کہ کہاں ہے پاک سرزمین پارٹی، مصطفیٰ کمال صاحب، اور ان کے ساتھ اشفاق میمن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اشفاق صاحب بہت شکریہ. اور آپ سے تو تابڑ توڑ سوالات ہیں شہر کراچی کے حوالے سے. راجہ صاحب، کہاں ہے پی ایس پی؟ دعوے کیے گئے، ریلیاں نکالے گئے، لیکن نظر نہیں آئی یعنی 245 کے ضمن انتخاب. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ 2016 سے آنورڈ ہم نے ایک اسٹرگل کا آغاز کیا ہے، اور یہ جو پیرامیٹر آپ نے 245 کے یہ دیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈے ون سے ہی کوئی پارٹی بنی اور وہ ایک دم جو ہے وہ ان کا پرائم منسٹر آ جائے گا. اور باقی بڑی پارٹیاں جو نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی گریجولی انہوں نے جو ہے نا آگے پروسیڈ کیا، اور گریجولی ان کی بھی جو پارٹی کی آگے جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ 2-4 سیٹیں تو لے ہی لیتے ہیں نہیں جو بھی ہے. اور اس سے آپ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکلی اپنا جو ہے وہ پارٹی بند کر دیں اور اسٹرگل ختم کر دیں؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہوگا. اور ہم چاہے کوئی جتنا بھی کچھ کر لے یا کہہ لے، ہم کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہم لوگ کہہ رہے ہیں یا تو یہ لوگ کر دیں، ہم بھی ان کو سپورٹ کریں، یا جو بات ہم کہہ رہے ہیں آڈینس جو بھی ہے وہ چاہے کوئی ایک شخص بتا دے جی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں. ہم اس سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے اس طرح نہیں چل سکتا. اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ آپ پارٹی بند کر دیں، لیکن بات یہاں یہ آتی ہے کہ آپ کنوینس نہیں کر پا رہے لوگوں کو. جس طریقے سے دعوے ہیں اس حساب سے لوگ آپ کی طرف نہیں پا رہے. کنونسنگ کی بات نہیں. ابھی ٹرن آؤٹ آپ دیکھیں، بائی الیکشن جو تھے ان کا ٹرن آؤٹ کتنا ہے؟ 10%، 12%، بائیک آؤٹ کر دیا لوگوں نے، 15%. تو اس سے آپ کسی بھی پارٹی کی اسٹرینتھ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو مین جو مسئلہ ہے وہ سسٹم کا ہے. جو سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے لوگوں کے اندر، اور ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کدھر جائیں. جو جہاں پہ پروٹیسٹ کر رہا ہے لوگ سارے کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں، پی ڈی ایم کی طرف، کبھی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی طرف، کبھی کسی دوسری پارٹی کی طرف. ابھی مین چیز سمجھنے کے لیے بہت ایزی ہے. آپ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی پروگریس چیک کرنی ہوتی ہے تو جیسے ہم ایگزام دیتے تھے 5 ایئر کے جو کوشچن ہیں ان کو دیکھ لیتے تھے کہ بھئی کس ٹائپ کا کوشچن جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو آپ کارکردگی دیکھیں، 60 سال والی پارٹیز بھی ہیں، 50 والی بھی ہیں، 40 والی بھی ہیں.
اس کا کیا ہوا؟ 40 50 60 سال والی پارٹیوں کا آؤٹ کم کیا ہوا؟ آج آپ کے ملک میں ایک یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز کے اندر آئے. ایک ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جو دنیا کے 100 ہاسپٹل کے سٹینڈرڈ کا ہو. ٹھیک ہے. کسی بھی طرح کا کوئی لیول جو ہے آپ کا لیول ہے نہیں. اور لیول کیوں نہیں ہے؟ اشفاق صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا. ان کو بھی بڑا اقتدار ملا. اشفاق صاحب اقتدار تو ملتا رہا, لیکن اس وقت پہلے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بتا دیں سر, کیا وجہ رہی؟ دیکھیں وقار بھائی, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا. جہاں تک بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کی وجہ, سب سے پہلی تو یہ کہ آپ کے پورے سندھ کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے, اور سیلاب آنے کی وجہ سے حیدرآباد میں, پھر آپ کا دادو میں, پھر خیر پور, مطلب 23 آفت زدہ قرار دے دیا. چلیں اب لیکن اب آفت زدہ قرار دے دیا, الیکشن نہیں ہو رہا, کیا ایڈمنسٹریٹر کام کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیلاب, اگر پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ ہماری جیسے جو کام کر رہی ہے, اس وقت بھی جتنی بارشیں ہوئی ہیں کبھی پہلے, اس سے پہلے کبھی اتنی بارشیں نہیں ہوئی ہیں. اگر آپ جولائی کے منتھ میں دیکھیں, جولائی کے منتھ میں کراچی کے اندر 300 ملی میٹر بارش ہوئی. اسی طرح کا اس وقت بھی جب الیکشن پوسٹ پون ہوئے تو لوگوں نے مظاہرے بھی کیے الیکشن کمیشن کے باہر کہ جی الیکشن کیوں پوسٹ پون کیے. پھر جب وہ بارش ہوئی تو انہیں لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پہ انجوائمنٹ بھی کی, بارش کے مزے بھی لیے. صورتحال ہے کیا سندھ کی اگر ہم بات کریں, یا سیلابی صورتحال ہے کیا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر الیکشن, پیپلز پارٹی پہلے دن سے بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار تھی, اور الحمدللہ پورے کراچی میں, یا ہمارا دوسرا فیز جو تھا, پہلا تو ہم نے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے ون کیا, سیکنڈ فیز میں ہم بڑے مضبوط تھے, اور ہمارے کراچی میں ہر جگہ سے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے. اور ایون کہ ہمارے کونسلر جو ہیں, آپ کا سینٹرل جیسے ایریا میں ہمارے کونسلر جو ہے ان اپوز منتخب ہوئے, کورنگی سے ہمارے کونسلر ان اپوز منتخب ہوئے, اور یہاں تک کہ ہم نے آپ کا ملیر کے اندر بھی ہمارے چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی ان اپوز منتخب ہوئے. لیکن ہم تو الحمدللہ فل تیار تھے. الیکشن کمیشن میں جو رپورٹ تھی وہ ڈی سیز نے رپورٹ دی, کیونکہ ڈی سیز ہی ڈی آر او تھے, وہ انہوں نے رپورٹ دینی تھی, انہوں نے اپنی رپورٹ دی. کیونکہ جب پولنگ والے دن, الیکشن والے دن اگر کوئی کیمپ پولنگ اسٹیشن تک نہ پہنچ سکے پانی کی وجہ سے, بارش کی وجہ سے, تو انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کیا. ہم انتظامیہ طور پہ چیف سیکرٹری نے, اپنے ادارے نے, تو یہ ایک فیصلہ تھا کہ ظاہری بات ہے پورے سندھ میں جو ہے اپنا آپ کا سمندر کا منظر پیش کر رہا ہے, حیدرآباد, آفت زدہ, پھر آپ کا سب جگہ بارشیں ہوئی ہوئی ہیں, اور لوگ ابھی جو ہے آپ کا وہاں پہ نہ گیس ہے نہ وہاں پہ لکڑیاں ہیں, کچھ بھی نہیں. میں ذرا تعارف کرا دوں, ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے معزز مہمان نواب ابو بکر تالپور صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے جوائن کیا. آپ کا بہت شکریہ نواب صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آتا ہوں میں آپ کے پاس, لیکن ذرا اشفاق صاحب کی بات کمپلیٹ ہو جائے. جی اشفاق صاحب. تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سندھ میں بہت زیادہ جو ہے آپ کا لوگ پریشان, اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 3-4 دن سے انٹیریئر سندھ میں موجود ہے, 23 ضلعوں کا انہوں نے وزٹ کیا. ہمارے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب وہ بھی اس وقت جو ہے لاڑکانہ, رتو ڈیرو, نو ڈیرو, سکھر, ہر جگہ گھوم رہے ہیں. پورا انٹیریئر سندھ جو ہے وہ سیلاب, مطلب یہ سمندر کا منظر پیش کر رہا ہے. ہمارے جتنے بھی منسٹرز ہیں, ہمارے آپ کا پارٹی کے ایم پی ایز, ایم این ایز, ہمارے عہدیداران سب اپنے لوگوں میں موجود ہیں. مطلب یہ نہیں کہ ہم اگر آج جو بلوچستان کا, جو سندھ کا جو حال ہے, لیکن اصل میں اب چلیں وہ تو ہو گیا کہ آفت زدہ ہے, سارے معاملات ہیں, لیکن کیا ابھی جو شہر کراچی کی صورتحال ہے اس کو کون سدھارے گا؟ کیا وزیر بلدیات نوٹس لیں گے, ایڈمنسٹریٹر کام کرے گا کون؟ دیکھیں وقار بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ 33 سال تک کراچی میں 30 سے 33 سال تک جو میئر رہے وہ ہمیشہ دوسری جماعتوں سے رہے. پیپلز پارٹی کبھی میئر نہیں رہا ہے, لیکن ہمیں ملے ہوئے 1 سال ہوا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور ایک سال کے اندر ہم نے اللہ کا شکر ہے بہت اچھا کام کیا. روڈز کے جو ہیں, پانی زیادہ بارش ہوئی ہو گئی تو اس وقت پانی کے ایشوز بنے, لیکن الحمدللہ پھر بھی اس کے بعد بھی رہے. اور سی ایم صاحب نے 1 ارب روپے کراچی کے لیے بھی خاص طور پہ انہوں نے اپروو کیے ہوئے ہیں. جیسے انشاءاللہ یہ بارش رکیں گی, پتھر اور روڑی ڈالی جائے گی. نہیں دیکھیں یہ وقار بھائی دیکھیں, اس سے پہلے بھی ٹھیکیدار نہیں تھے, کہ اس سے پہلے جب میئر تھے اس پر ٹھیکیدار نہیں ہوتے تھے. کارکردگی کیا رہی اور کس طرح کا کام کیا جا رہا ہے اس پہ تو ہم ابھی آتے ہیں. ذرا نواب صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں, وائس چیئرمین ہے تحریک انصاف سندھ کے. اور نواب صاحب اس وقت جو صورتحال ہے جس میں بلدیاتی انتخابات, جس کے بارے میں خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ دوسرے مرحلے کے جو ہیں وہ ملتوی ہو سکتے ہیں اور ملتوی ہو چکے ہیں. سر اچھی خاصی انویسٹمنٹ آپ لوگ بھی کر چکے تھے پی ٹی آئی, تو سر اب یہ بتائیں کہ کیا معاملات چلیں گے, کیا ہونے والا ہے, آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ جی آپ ان کو جو ریزلٹ ملی ہے نا, ان کو گورنمنٹ میں آئے ہوئے آج 14 سال ہو چکے ہیں. سندھ میں یہ 14 سال سے گورنمنٹ میں ہے, اور 14 سال میں ان کی جو کارکردگی تھی ان کی ریزلٹ تو ان کو NA 245 پہ مل چکی ہے.
ہاں اب تھوڑا میں توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی سندھ میں کیا حالات ہے، کیونکہ ابھی سیاست کا ٹائم نہیں ہے، پہلے جو سندھ میں تباہی ہو رہی ہے اس پہ تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو. جی 20 لاکھ ایکڑ پہ کھڑی فصل جو ہے سندھ میں تباہ ہو گئی ہے جی. 80% جو کراپ ہے کاٹن کا وہ تباہ ہو گیا سندھ میں. چلی، شوگر کین یہ تباہ ہو گیا. اور کیونکہ میرا تعلق ابھی بدین ڈسٹرکٹ سے ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 دن پہلے سی ایم سندھ وہاں پہ تشریف لے کے آئے تھے، مگر ابھی تک کھلے آسمان کے تحت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں روڈوں پہ اور فیملیز لے کے، کیونکہ پانی اتنا زیادہ گیا ہے. ایل بی او ڈی بھی اوور فلو کر رہی ہے، تو کچھ بھی لوگوں کو ابھی تک ریلیف نہیں ملا، نہ ہی ان کو ٹینٹس ملے ہیں ابھی تک، نہ ہی ان کو راشن بیگز ملے ہیں. ڈیلی یہ 35 کروڑ آج بھی ریلیز ہوئے ہیں، تو کچھ بھی لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا. تو میری درخواست ہے مراد علی شاہ صاحب سے اور بلاول صاحب سے، کائنڈلی لوگوں کے لیے کچھ کریں. سندھ میں آپ نے 14 سال حکمرانی کی ہے، مگر آپ کی کارکردگی بالکل زیرو جاری ہے. اور صرف یہ نہیں، سارا سندھ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے ان بارشوں کی وجہ سے، پر ابھی تک کچھ بھی سندھ کے لوگوں کو کوئی بھی ریلیف نہیں ملا. بالکل. اچھا اس وقت طالپور صاحب اگر ہم سندھ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں جہاں پر واقعی آفت آئی ہوئی ہے، ایک قیامت صغری کا منظر پیش کر رہی ہے سر، ایسے میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اپنے اختلافات کو بھول کر اگر لوگوں کی مدد کریں اور اس حوالے سے کوئی کام کریں تو سر یہ مناسب نہیں ہوگا؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کریں، ہم ان کی مدد کریں گے، بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کے جو بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم سندھ کے لوگوں کی خدمت کریں گے. مگر خدمت ابھی تک تو صرف دورے ہو رہے ہیں اور فوٹو سیشن ہو رہے ہیں، کوئی بھی آن گراؤنڈ کوئی بھی کام نظر نہیں آ رہا. اچھا تو سر یہ کس طرح سے کام ہوگا؟ وہ جو غریب ہے، جو اس وقت لوگ رو رہے ہیں، رابطہ سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں، سر وہاں پہ جانے کا راستہ یا تو ہیلی کاپٹر سے ہوگا یا کچھ اسی طریقے سے آپ راشن بیگ پھینک سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، تو سر کس طرح سے پھر مدد کی جائے گی؟ بالکل ان کے پاس تو ہے ساری مشینری وغیرہ، سب کچھ ان کے پاس اویلیبل ہے، صرف ول چاہیے. آپ کو تھوڑا میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ 14 سالوں میں سندھ میں ہوا کیا ہے. سندھ میں کیا نام ہے، ایک تو کوئی انفراسٹرکچر پہ کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور ایل بی او ڈی میں تھوڑا آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایل بی او ڈی ہے جو پانی چھوڑ ہوتا ہے اپنا سی میں، تو اس کی جو کیپیسٹی ہے 4000 کیوسک کیپیسٹی ہے اور وہاں پہ پانی چل رہا ہے 12000 کیوسک. جی میں سن رہا ہوں. جی ہاں تو وہ متاثر کر رہا ہے میر پرکاش ڈسٹرکٹ کو، بدین ڈسٹرکٹ کو، اور ہر سال کروڑوں روپے جو ریلیز ہوتے ہیں، مگر نہ ہی سندھ کی نہروں کی، نہ ہی ایل بی او ڈی کی، نہ ہی آر بی او ڈی کی کسی کی بھی کھاٹی نہیں ہوتی. یہ زیادہ جو نقصان ہوا ہے یہ بارش سے زیادہ جو ان کی نااہلی ہے 14 سال کی، اس کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ذرا اشفاق صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اشفاق صاحب، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کراچی اور حیدرآباد میں شاید کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ اندرون سندھ میں کہیں ہو رہا ہوگا، وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اندرون سندھ میں بھی کام نہیں کیا آپ نے کہیں. دیکھیں جی، جہاں تک ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی نے وہاں سے جہاں سے ووٹ پڑتا ہے آپ کو، دیکھیں ووٹ تو الحمدللہ ہمیں دیکھیں ووٹ کی بات ہے ہی نہیں. اس وقت یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. اور جس طرح ہمارے بھائی نے بات کی تو سر وہ یہ تو بتا رہے ہیں 14 سال میں کچھ کام کیا ہوتا تو آسانی ہو جاتی نا. 14 سال میں اگر کام کیا نا تو ابھی تو حکومت میں آ رہے ہیں نا، تبھی تو ہمارے ایم پی ایس ایم این ایس جیت کے آ رہے ہیں نا. سر ویسے تو نہیں آ رہے. آپ مانتے ہیں کہ سر یہی وجوہات ہیں؟ نہیں، کام ہوا ہے تو آ رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں آپ، ایک بات، جب ایک بندہ کام کرے گا تو اس کو جو ہے وہ آپ کا کیا کہتے ہیں لوگ سپورٹ کریں گے نا، ایسے تو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. دیکھیں نہیں، برادری سسٹم کے علاوہ بھی انسان ہے سب. دیکھیں بات یہ ہے، کوئی مطلب یہ آپ کا جمہوریت ہے، ہر بندے کو اختیار ہے، ہر بندہ اپنا ووٹ خود کاسٹ کرنے جا رہا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ابھی بھائی نے بات کی کہ 14 سال سے، بالکل 14 سال سے ہم گورنمنٹ میں ہیں، اس سے پہلے بھی ہم گورنمنٹ میں آئے،
بھائی ہم نے تو کام کیا ہے تو ہمیں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں ووٹ بھی دے رہے ہیں. جہاں تک رہی بات کہ جی ابھی جو ہے سیلاب میں لوگ کھلے آسمان میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. 46,000 سے اوپر جو ٹینٹس موجود تھے ڈیزاسٹر ڈپارٹمنٹ کے ہمارے سندھ گورنمنٹ کے, انہوں نے سب جگہ پہ پرووائڈ کیے ہیں, اور مزید چیزیں آئیں گی, وہ ڈیلیور ہوں گی. دوسری چیز یہ دیکھیں وہ اپنی ایک مہینے کی تنخواہ دے رہے ہیں, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کس طریقے سے پہنچیں گے, کس طرح سے لوگوں کو راشن تقسیم کریں گے. بریک کے بعد آپ سے جانیں گے تاکہ عوام کو بھی اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ کیا واقعی ان کی مدد ہو بھی پا رہی ہے یا نہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, ہمارے ساتھ رہے گا.